افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کے ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا. بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہے، جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے. پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے. اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے.
لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو۔ قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں۔ وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن، اس کو عام کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا، اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے۔ خاص طور پر یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے، چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ۔ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے، ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے، جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے، باطنی مجاہدہ، جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ذہن میرا یہی رہا، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں، احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافع بھی اور مالکیہ بھی، سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلظ ہے، اگرچہ بہت بری ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مکروہ ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے، لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ، خاندانوں کی تباہی اور بربادی، ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر وہ کہہ بیٹھا ہے، تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے؟
اب چونکہ معلوم ہوا ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، بہت بلند مقام ہے، وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاذ تھی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی، ان تمام جو مکاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے، ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو، تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے، باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی، کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ طلاق کے مسئلے میں آپ ذرا فتوے لینا شروع کرو، ادھر کچھ اور فتویٰ ہوگا، ادھر کچھ اور فتویٰ ہوگا، پھر عوام ان سارے فتووں کو لے کے دیکھتی ہے کہ میرے لیے سوٹیبل ان میں کون سوال ہے۔ بیوی اپنے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا، اور ایسے منہ بنائے، بڑی ہوشیار خاتون تھی، بہت پرانا قصہ ہے، وہ بھول گئی ہوں گی خاتون، کوئی غیبت نہیں ہے کسی کی، اور ایسے کہ جیسے میں طرز کھاؤں نا۔ میں نے کہا وہ تو طلاقیں تو ہو گئی ہیں، کہہ رہی ہائے میرا تو گھر اجڑ گیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دیکھوں یہ مسئلہ ہے کتنا مضبوط، ہائے 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہو گئی ختم۔ کہہ رہے میرے میاں تو فتویٰ لے کر آیا، پتہ نہیں سعودی عرب سے لایا فتویٰ، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ہو گئیں، سوری 1 ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کہہ رہی یہ پکی بات ہے نا میں نے کہا پکی بات ہے، کہہ رہے الحمدللہ، اللہ کا شکر میری جان چھوٹی اس کمبخت سے کہہ رہی مجھے خود اللہ کا خوف ہے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو اس مسئلے میں اگر لچک ہے تو ایسا نہ ہو میں خام خامے کہیں اور شادی کر لوں اور برائی ہو جائے، تو میں وہ اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو آپ نکال دیتے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو ادھر یا اسلام کو فالو کرو، لیکن اسلام کی وہ تشریح جو مجتہدین کر چکے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کی اپنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کسی اور مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو کم از کم برا بھلا کہنا بولو چھوڑ دو، برا بھلا نہیں کہو۔ آپ جتنے دلائل ہے تو دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے فارغ نہیں تھے وہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان حدیثوں کا، آج آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جو پھر امت نے ویسے ہی من حیث الامہ اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، ان کو پھر امت نے لیا ہی نہیں۔ وہ امت پہلے ہی، امت من حیث الامہ یہ بہت سمجھدار امت ہے، من حیث الامہ یہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا تو اللہ نے اس امت کو من حیث الامہ گمراہی سے بچایا ہے، کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایک طرف ہو جائیں، اسلام کے جو احکام ہیں ان میں لچک نہیں ہوگی۔ داڑھی پوری رکھنی پڑے گی آپ کو، نماز 5 وقت پابندی سے بولو پڑھنی پڑے گی، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، عدت کے بعد گھر میں رہنا پڑے گا۔ اگر اللہ نہ کرے مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ ہاں مرد کو کوڑے لگیں گے، اسلامی حکومت ہوگی تو چترول لگائے گی، کیونکہ یہ عمل اسلام میں جائز، اکٹھی 3 دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو عدالت کا خلا ہے، جب تک کسی دارالافتاء سے آپ فتویٰ نہ لے لیں، جج کے صرف سائن کی بیس پر بیوی کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ جج کو اللہ نے کسی کی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح عورت کو بہت معذرت کے ساتھ شوہر کو گھر کا سربراہ بہت معذرت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اسلام میں عورت پر شوہر آقا نہیں ہوتا کہ عورت اس کی غلام ہو، آقا نہیں ہے، اور عورت غلام بھی نہیں ہے، لیکن سربراہ ہے نا۔ سربراہ کا عہدہ میاں جو مکھنچو سا میاں گھر میں پالا ہوا ہے آپ نے، جیسا بھی ہے، لیکن گھر کا سربراہ کیا ہے؟ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی ہوگی؟ میاں کی ہوگی، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب آپ اس کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھیں یا سمجھیں تو میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسلام کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ اسلام نے عورت کو بہت جکڑ دیا ہے پابندیوں میں تو چھوڑ دو، گورے انگریز بن جاؤ۔ انگریزوں کے ہاں یہ ٹینشنیں نہیں ہے، انگریز بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ انگریزوں کے وہ شٹ اپ تو آگے سے بھی شٹ اپ، ان کے یہاں نہیں ہے۔ وہاں تو میاں آنکھیں دکھائے تو پولیس آ جاتی ہے، وہ میاں کو تو پولیس کہتی ہے ہم اپنی بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے تو یہاں تو ہماری کسٹڈی میں ہو گیا آنکھیں دکھا رہا ہے اپنی بیوی کو، یار تجھے شرم نہیں آتی؟
اگر مرد بیوی کی ایک طلاق دینے کی نیت سے طلاق دے اور ثبوت کے طور پر الفاظ لکھ کر دے تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی یا دو؟ کیوں ایک ہی ہوگی، دو کیوں ہو جانی ہے میرے بھائی؟ ثبوت کے طور پہ وہ جو لکھ کے دے رہا ہے نا، اس صفحے کے اوپر اگر وہ 50 دفعہ بھی لکھ دینا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں، اور وہ ایک کی نیت تھی صرف ریپیٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، تو وہ 50 طلاقیں نہیں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک کہ وہ 3 نہ دے۔ 3 اکٹھی دینا ویسے ہی حرام ہے، اسٹیبلش ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، حضور کے زمانے میں طلاق اس طرح 3 اکٹھی دے دی تھی، آپ اتنے غصے ہوئے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں جس نے آپ علیہ السلام کو دکھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں اسٹیبلش ہوگی۔ لیان کے کیس میں تو سارے مانتے ہیں نا، وہ تو بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز، وہاں تو سارے مانتے ہیں۔ عام حالت میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ ناپسندیدہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اس کیس میں جب اس کی نیت ایک تھی تو وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے طلاق دی 3 دفعہ، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ تم نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا یا 3 طلاق کی نیت سے دیے ہیں؟ کیونکہ عرب میں تھا کہ وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے 3 دفعہ، تو اس نے کہا نہیں میری ایک طلاق کی نیت تھی، میں نے 3 دفعہ ویسے تاکید کی تھی۔ ظاہر ہے انہیں بھی شریعت کا پتہ تھا، آج کل تو ہر بندہ ہی جذباتی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے قسم اٹھوائی کہ قسم اٹھاؤ، پھر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے 3 دفعہ جو طلاق کو ریپیٹ کیا ایک طلاق کی نیت سے کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اب رجوع کر لو تم جا کے۔ ہاں تو یہ معاملہ 3 طلاق کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ایک ایگریڈ اپان ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس کیس میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اب یہ طلاق اگر یہ طلاق دیے ہوئے 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 دفعہ عورت پاک ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نیا نکاح ہوگا۔ اگر 1 یا 2 طلاق دی تھی، اگر 3 دی تھی تو پھر نہیں ہو سکتا، اور اگر 3 مہینے نہیں گزرے ہوئے ہیں تو بغیر نئے نکاح کرنے کے آپ اس عورت کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائن نہیں ابھی بنی ہے، وہ طلاق رجعی ہے، یعنی جس میں آپ اس کی طرف رجعت لا سکتے ہیں اگر 3 مہینے کے اندر ہے، اور اس میں وہ عورت انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ طلاق ہوئی ہے وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عورت نکاح سے نہیں نکلتی جب تک کہ 3 مہینے گزر نہ جائے۔ 3 مہینے کے اندر اس کی مرضی بھی نہیں ہوگی، البتہ 3 مہینے گزر گئے، اگرچہ 1 طلاق بھی دی ہوئی تو اب نکاح بھی ختم ہو گیا، اب اس عورت کی مرضی ہے وہ آپ کی طرف واپس آئے یا کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ اگر آپ کی طرف واپس آئے گی تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آئے گی، نئی شرائط کے ساتھ، ورنہ وہ کہیں اور بھی جا سکتی۔ البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے نئے نکاح کے ساتھ، تو جو سالے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں کمانڈو نہیں بننا، ہاں تو وہ اس کا حق ہے، وہ سب سے زیادہ وہی مرد حقدار ہے اگر وہ عورت اپنے اسی مرد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال چکی ہے اتنے عرصے میں، اسے اندازہ ہے، اور بعض کا ظاہر عورت کی بھی غلطی ایسی ہوتی ہے، زیادہ تر تو مرد ہی ذرا اپنی بدماشی دکھاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر ایسا ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے مرد کی طرف لوٹنا چاہتی ہے 1 یا 2 طلاق کے بعد تو پھر آپ اس کو نہ روکیں۔ یہ بات درست ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اب اس معاملے میں قرآن خاموش ہے کہ اگر کوئی دے دے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ البتہ اس کا اشارہ ضرور موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حالت حیض میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے قرآن کی روح سے، تو نبی علیہ السلام نے رجوع کرنے کا کہا تھا۔ پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طلاق کاؤنٹ کر لی تھی آپ نے؟ تو کہتے ہیں ہاں کاؤنٹ تو ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو کاؤنٹ کر لیا تھا، حالانکہ وہ طلاق دینا حرام تھا حیض کی حالت میں، لیکن کاؤنٹ ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا، اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، شیخ زبیر صاحب تو اکٹھی 3 طلاق کو 3 سمجھتے تھے کہ جی وہ حرام کام اسٹیبلش کیسے ہو گیا، تو یہ بھی تو حرام کام ہے جو اسٹیبلش ہو گیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ الموطا امام مالک میں صحابہ کے فتاوی ہیں، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے پہلے جو باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموطا امام مالک ہے، اس میں آپ
طلاق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے سے، تو اس میں باقاعدہ موجود ہے صحابہ کے فتوے، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، کہ ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھی 3 طلاقوں سے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، 97 تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دیے تو ایک شمار ہو جائے گی، 3 بھی دیے تب بھی ایک شمار ہوگی۔ وہ مسلم شریف کی جس حدیث سے سہارا لیتے ہیں وہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، جس مرد و عورت نے آپس میں صحبت نہ کی ہو۔ امام نسائی نے مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو۔ وہاں صحبت ہو گئی پھر وہ مدخولہ ہے، پھر اس کی ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 تصور ہوں گے، اور اگر وہ مدخولہ نہیں ہے تو پھر 3 دی ہوئی ایک ہی شمار ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل میں نے مختلف جگہ سکیٹرڈ فارم میں بیان کیے، باقی فتوے لینے کے لیے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی جو ہے نا، وہ اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے اہل حدیث ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، نہ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اہل حدیث ہوتے ہیں اور نہ نکلنے کے بعد اہل حدیث ہوتے ہیں، بس وہ اس فتوے کے دوران ہی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس کے بعد پھر سے گھر والوں کے مجبور کرنے پر تو ناجائز ہے جی میرے بھائی، میں کیا کروں، پہلے نہیں تھی نا طلاق دینی۔